بہت بہت شکریہ وقار واحد صاحب، بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر بھی ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مبارکباد اس بات کی پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام گنگا جمنی تہذیب سے آراستہ ہے۔ جیسا کہ پردیپ مشرا جی نے ابھی تبصرہ کر کے وہ یہاں سے لوٹے ہیں کہ جتنی تعداد شعراء کی ہے اتنی ہی کویوں کی ہے، یعنی آدھے آدھے دونوں لوگ برابر ہیں۔ انہوں نے غالباً یہ خیال نہیں کیا پردیپ بھائی کہ یہ بینر جو ہے نا آرمبھ اور آغاز یہ بھی ہندی اور اردو ہی پر آدھارت ہے، اور جتنا اچھر آغاز میں ہے اتنا ہی اچھر آرمبھ میں ہے۔ کیا خوبصورت نام دیا ہے، میں اس کے لیے بھی آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاد بھائی جیسے کہ اردو ہندی کی بات آئی کہ اردو ہندی زبان والے ہیں، اردو ہندی زبان والے ہیں یعنی گیتا قرآن والے ہیں، اردو ہندی زبان والے ہیں یعنی گیتا قرآن والے ہیں، یعنی گیتا قرآن والے ہیں، اور فخر جتنا بھی ہم کریں کم ہے، ہم وہ ہندوستان والے ہیں۔ فخر جتنا بھی ہم کریں کم ہے، فخر گرو جتنا بھی ہم کریں کم ہے، ہم وہ ہندوستان والے ہیں، ہم وہ ہندوستان والے ہیں۔ اور اگر اجازت میں لے سکتا ہوں آپ حضرات سے، آپ نے مجھے اجازت، میں لے سکتا ہوں اس لیے کہ آپ ہی نے مجھے بنایا ہے، بنایا تو آپ ہی نے، بہرحال ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ میں 4 مصرے اسی قبیل کے اور پیش کر دیتا ہوں جو کہ بغض و نفرت کو محبت سے کچل سکتے ہیں۔ بغض و نفرت، خاص توجہ چاہوں گا امتیاز سمر صاحب، بغض و نفرت کو محبت سے کچل سکتے ہیں، اور عشق سچا ہو تو ہم آگ پچل سکتے ہیں۔ بغض و نفرت کو محبت سے کچل سکتے ہیں، عشق سچا ہو تو ہم آگ پچل سکتے ہیں، عشق سچا ہو تو ہم آگ پہ چل سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہندی کے 2 اچھر ہا اور ماں، ہا ہندو ماں مسلمان، اسی طرح سے اردو کے 2 حرف ہے اور میم۔ اب میرے 4 مصرے سماعت فرما لیجئے کہ بغض و نفرت کو محبت سے کچل سکتے ہیں، عشق سچا ہو تو ہم آگ پہ چل سکتے ہیں، اور ہے الگ میم الگ، دونوں الگ حرف صحیح، مل کے جو ہم ہوں تو حالات بدل سکتے ہیں، مل کے جو ہم ہوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اب آئیے شاعری کی طرف تھوڑی سی، اور یہ وقار بھائی یہ کس کی نظر کروں؟ ڈاکٹر امتیاز سمر صاحب کی نظر کر دیتا ہوں کہ بھلا ڈاکٹر صاحب، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں۔ صدر اور مہمان خصوصی جو ہوتا ہے ان کے حصے میں یہی آتا ہی ہے، ان کو قربانیاں پیش کرنی ہی پڑتی ہیں، آہوتی دینی پڑتی ہیں کہ آخر وقت میں ان کو وہ لوگ حاصل نہیں ہوتے کہ سارے لوگوں کو سنا سکیں۔ بہرحال جتنے لوگ ہیں ان کا ادب سے گہرا تعلق ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں پیش کرتا ہوں کہ بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں۔ بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں، اور تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں، جہاں پر بیٹھ جاتے، بہت شکریہ، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں۔ اور فرید قمر صاحب، ڈاکٹر صاحب محترم آپ سیاسی شخصیت ہیں، میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا، حالات حاضرہ کو دیکھیے، اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کون کس سے شکست کھائے گا، اب تو یہ وقت ہی بتائے گا
کون کس سے شکست کھائے گا؟ اور آج ہے جو عروج پر عرشی، اس کا ایک دن زوال آئے گا۔ آج ہے جو عروج پر عرشی، اس کا ایک دن زوال آئے گا۔ اس کا بہت شکریہ، اس کا ایک دن زوال آئے گا۔ اور آدمیت کی بات کرتے ہو بخار بھائی، فیروز بھائی، خاص توجہ چاہتا ہوں، آدمیت کی بات کرتے ہو، کتنی حیرت کی بات کرتے ہو۔ آدمیت کی بات، مانوتا مشرا جی، آدمیت کی بات کرتے ہو، کتنی حیرت کی بات کرتے ہو، کتنی حیرت کی بات کرتے ہو۔ اور اس ترقی کے دور میں عرشی تم محبت کی بات کرتے ہو۔ اس ترقی کے دور میں عرشی تم محبت کی بات کرتے ہو، تم محبت کی بات کرتے ہو۔ اور 4 مصرے اور سماعت فرما لیں کہ جو بے شعور ہیں، فرید قمر صاحب، جہاں سے میں نے یہ بات کہی ہے غالباً آپ وہاں پہنچائیں ڈاکٹر صاحب، کہ جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، اور اہل علم سدا آزمائے جاتے ہیں۔ جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، اور اہل علم سدا آزمائے جاتے ہیں۔ ہمارا نام ہے ایسے شریف لوگوں میں، فریب کھا کے بھی جو مسکرائے جاتے ہیں، فریب کھا کے بھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ہاں اور حالات حاضرہ کی بات آئے، 4 مصرے سنا کے 2-3 اشعار غزل کے پڑھ کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ جن پرندوں کے، آپ سے خاص طور سے، جن پرندوں کے چہکنے سے تھی گلشن میں بہار۔ ملک کے حالات کو دیکھیے گا، شاعری اشارے کنائے کا نام ہے، کھل کے بات وہ نہیں کہی جاتی ہے، اشارے کنائے میں کہی جاتی ہے کہ جن پرندوں کے چہکنے سے تھی گلشن میں بہار، وہ پرندے سبھی بیزار نظر آتے ہیں۔ جن پرندوں کے چہکنے سے تھی گلشن میں بہار، وہ پرندے سبھی بیزار نظر آتے ہیں۔ اور دل کی خوش فہمیاں تم دل ہی میں رکھو عرشی، تنگ حالات کے آثار نظر آتے ہیں، تنگ حالات کے آثار نظر آتے ہیں۔ اگر اجازت پھر مانگتا ہوں 2-3 اشعار غزل کے سنا دوں۔ سنیے گا ڈاکٹر صاحب، مطلع سماعت فرما لیجئے۔ نہ بنگلہ کار نظر ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ بنگلہ کار نظر ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ بنگلہ کار نہ زر ہے، نہ کارخانہ ہے۔ قلندروں کا جہاں میں الگ ٹھکانہ ہے، قلندروں کا جہاں میں الگ ٹھکانہ ہے۔ اور جدا ہے اپنا زمانے سے بندگی کا مزاج، جدا ہے اپنا زمانے سے بندگی کا مزاج، جدا ہے اپنا زمانے سے بندگی کا مزاج۔ ہر ایک در پہ ہمیں سر نہیں جھکانا ہے، ہر ایک در پہ، بہت شکریہ، ہر ایک در پہ ہمیں سر نہیں جھکانا ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، بہت اچھا وقت دیا آپ لوگوں نے، آپ کی سماعتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخری مقطع پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ حسین چہروں کی ڈاکٹر صاحب خاص طور سے توجہ، آپ ہی کی طرف توجہ۔ حسین چہروں کی اب آرزو نہیں عرشی،
حسین چہروں کی اب آرزو نہیں عرشی، حسین چہروں کی اب آرزو نہیں عرشی، کسی کی یاد سے رشتہ میرا پرانا ہے، کسی کی یاد سے رشتہ میرا پرانا ہے، نہ بنگلہ کار نہ زر ہے نہ کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سماعت ہونا، بہت بہت